وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج شہر الوکرہ میں براحت الجنوب اور بشر کے علاقے میں مدینہ تنا یعنی اور سٹی کے پروجیکٹس کا دورہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کی خارجہ پالیسی بین الاقوامی تعاون اور امن کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور امریکی وزیر دفاع نے یوکرین پر گولہ باری کی تشویشناک رپورٹوں کے بعد روسی اشتعال انگیزی پر متنبہ کیا ہے، جبکہ ماسکو نے روس میں امریکی سفارت خانے کے دوسرے اہلکار کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوسووا کی صدر فیوسا عثمانی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کوسووا کے صدر کے نام اس قسم کا مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کوسووا کے وزیر اعظم جناب البین کورٹی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج الوکرہ کے علاقے میں براحت الجنوب نامی پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ یہ تمام تر سروسز کے ساتھ بنایا جانے والا لیبر سٹی ہے اور اسے ریئل اسٹیٹ کا بربا گروپ فروغ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے لیبر سٹی کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا اور اعلی اہلکاروں سے اس پروجیکٹ کے مختصر مراحل کا خلاصہ سنا اور یہ کہ اس شہر میں کیا کیا سروسز پیش کی جائیں گی۔ یہ پروجیکٹ قطر کی ان کوششوں کو بوسٹ کرے گا جن کی بنا پر وہ لیبر کے حالات کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا ایک مثالی ملک ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے بشر کے علاقے میں مدینہ تنا یعنی اور سٹی نامی پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا ہے۔ اسے بربا ریئل اسٹیٹ امپروو کر رہی ہے اور یہ شہر فیملیز کے لیے ایک مثالی شہر ہوگا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اہلکاروں سے اس پروجیکٹ اور اس میں رکھی گئی سروسز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ یہ شہر سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ چیمپئن شپ دیکھنے کے لیے آنے والے وزٹرز کی رہائش گاہوں کے لیے مدد فراہم کرے گا۔ متعدد وزراء اور بربا گروپ کے اعلی اہلکاران اس دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ قاہرہ میں آج عرب پارلیمانی یونین کی 32ویں کانفرنس شروع ہو گئی، جس کا عنوان رکھا گیا ہے عرب سولیڈیرٹی۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ چوتھی عرب پارلیمانی کانفرنس میں بھی قطری وفد کی قیادت کریں گے، جو پرسوں ہفتے کے روز وہاں شروع ہونے والی ہے، اور اس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ عرب دنیا میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے پارلیمانی ممبران کا کردار۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں قطر اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ گہرے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں افغانستان کی سیکیورٹی اور وہاں کے سیاسی حالات، ایٹمی مذاکرات اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر قطر کے سرگرم اور بڑے کردار کے حوالے سے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کے علاقائی و بین الاقوامی کردار نامی مناقشے میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بین الاقوامی تعاون اور امن کا اصول ہے۔
اور ہم اس کے ذریعے ترقیاتی امداد فراہم کرتے ہیں، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور انسانی امداد برہم پہنچاتے ہیں، جس طرح کے گزشتہ دنوں افغانستان کو مدد دی گئی تھی۔ یہ مناقشہ لندن کے چیٹم ہاؤس میں منعقد کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفیر جناب سید احسن رضا شاہ سے یہ خط وصول کیا۔ وزیر سماجی بہبود و فیملی محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے خصوصی ضرورت مندوں کی دوسری عالمی سربراہ کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ یہ کانفرنس مملکت ناروے، جمہوریہ گھانا اور اپاہجوں سے متعلق بین الاقوامی اتحاد کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کی گئی۔ 800 اعلیٰ سطحی شخصیتوں نے، جن میں کئی ملکوں کے سربراہان، وزرائے اعظم اور وزراء بھی شامل ہیں، اس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی یعنی انرجی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر مالیات و درآمدات و اقتصادیات جناب شوکت ترین نے ویڈیو کال کے ذریعے ملاقات کی ہے۔ اس رابطے میں توانائی یعنی انرجی کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون پر بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ میں ادارہ حقوق انسانی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ترکی بن عبداللہ آل محمود سے آج ویڈیو کال کے ذریعے عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ میں حقوق انسانی کی خصوصی نمائندہ محترمہ لی کسیاؤ می نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر حقوق انسانی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، اقوام متحدہ کتاب حقوق انسانی کی کونسل، باہمی تعاون اور مہارتوں کے تبادلے کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 447 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 1182 مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں۔ 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 63 اور 69 برس تھیں اور وہ دونوں کئی مستقل بیماریوں کے شکار تھے۔ ملک میں ویکسینیشن کی مہم شروع ہو جانے کے بعد سے اب تک لوگوں کو 6,161,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں واضح کمی اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں واضح اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس وبا کا دائرہ اب سکڑ رہا ہے، جس کی بڑی وجہ لوگوں کی طرف سے حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی پابندی، ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد میں اضافہ اور احتیاطی اقدامات کا اثر ہے۔ کویت کی خبررساں ایجنسی نے حکومتی رابطہ مرکز اور کویتی حکومت کے سرکاری ترجمان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امیر کویت نے نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ حمد جابر العلی الصباح اور نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ احمد منصور الاحمد الصباح کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اس بارے میں جاری کردہ امیری فرمان میں کہا گیا ہے کہ اب وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور کابینہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح قائم مقام وزیر دفاع بھی ہوں گے، اور نائب وزیر اعظم و وزیر تیل و وزیر بجلی و پانی اور قابل تجدید توانائی ڈاکٹر محمد عبداللطیف الفارس کو وزارت داخلہ کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے۔ یوکرین کے بحران میں روس اور مغرب کے درمیان یوکرین کی سرحدوں سے روسی فوجوں کے انخلاء کے بارے میں بیانات کی جنگ جاری ہے، اور اس بحران کو حل کرنے کی سفارتی کوششوں کے باوجود کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کرملن نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی سرحدوں پر مشقوں میں حصہ لینے والی روسی فوجوں کو
اس کی بیرکوں میں واپس پہنچانے میں وقت لگے گا، جبکہ مغرب کی طرف سے ماسکو پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ان فوجوں کو وہیں رکھنا چاہتا ہے بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے متنبع کیا ہے کہ روس چڑھائی کے لیے کوئی بہانہ گھڑ سکتا ہے، جبکہ یہ تشویشناک رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ماسکو نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ اگلی لائنوں پر گولہ باری کی گئی ہے۔ آسٹن نے برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ امریکہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے گا۔ ایک دوسری خبر میں ماسکو میں امریکی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ روس کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے نائب سفیر بات گورمین کو روس سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ امریکی نائب سفیر کو ماسکو سے نکال دینا شدت میں اضافے کا ایک اقدام ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ماسکو نے اپنے اس اقدام کی کیا وجہ بیان کی ہے۔ لیبیا میں آج اس انقلاب کی 11ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے جس میں سن 2011 میں کرنل معمر القذافی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جمہوریت کی طرف منتقلی ایک اور کھائی کی طرف جا رہی ہے اور تشدد میں مزید اضافے اور سیاسی اختلافات میں اضافے کے اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت لیبیا کے مشرقی اور مغربی حصوں کے اداروں کے درمیان مقابلہ اور محاذ آرائی بڑھ چکی ہے اور رواں مہینے فروری کی 10 تاریخ سے لیبیا میں 2 وزیر اعظم ہو گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج شہر الوکرہ میں براحت الجنوب اور بشر کے علاقے میں مدینتنا یعنی اور سٹی کے پروجیکٹ کا دورہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کی خارجہ پالیسی بین الاقوامی تعاون اور امن کی بنیاد پر قائم ہے، اور امریکی وزیر دفاع نے یوکرین پر گولہ باری کی تشویشناک رپورٹوں کے بعد روسی اشتعال انگیزی پر متنبع کیا ہے، جبکہ ماسکو نے روس میں امریکی سفارت خانے کے دوسرے اہلکار کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔